أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کہہ دو کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ سورۃ النصر۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے اور اے نبی تم دیکھ لوگے لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تم اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد، فقال اللہ تبارک وتعالى قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون الى آخر السورہ۔ محترم ناظرین اور خواتین ملت، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس مبارک موقع پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری عبادتیں، ہمارے روزے اور ہماری دیگر محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ان کے بدلے دنیا اور آخرت میں جیت عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم جس صورت کی تفسیر و تشریح کرنے کے لیے دوبارہ حاضر ہوئے ہیں وہ صورت ہے سورۃ الکافرون۔ سورۃ الکافرون جیسے کہ موضوع سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت مکی صورت ہے۔ اس صورت کے تعلق سے اہل علم نے بتایا کہ یہ اس وقت صورت نازل ہوئی جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو مکہ کے مشرکین تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی توحید کی دعوت سے باز رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے ہر قسم کے پیشکش کی۔ کبھی انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں ہمارا، کبھی انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں دنیا اور آخرت کی ہم تمہیں دنیا کی ہر دولت سے نوازیں گے، ہم تمہیں خوبصورت لڑکی دیتے ہیں جسے تم شادی کر سکتے ہو، یعنی مختلف قسم کی پیشکش انہوں نے کی۔ ہر بار انہوں نے یہی کوشش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو پھر زور سے انہیں روکا جائے یا تو پھر ایسے لالچ دے کر انہیں ان کی دعوت سے روکا جائے۔ ان کے یہاں سمجھ یہی تھی کہ یہ مال و دولت کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج
جہاں سمجھ میں آیا لیکن حسد کی بنیاد پر اور دوسری چیزوں نے ان کے دماغوں میں پردہ ڈال رکھا تھا، جس وجہ سے وہ حقیقی مغز کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ تو اس بار انہوں نے یہ چال چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم تمہارے بتائے ہوئے خدا، تمہارے بتائے ہوئے الہ کی 1 سال عبادت کریں گے، اور تم اس کے بدلے 1 سال ہماری بتوں کی عبادت کرنا، تاکہ ہم تمہارے ساتھ صلح کر لیں، ہم تمہاری بات مان لیں اور تم ہماری بات مان لیں۔ اصل میں اس کے پیچھے ان کی چال یہی تھی کہ جب یہ لوگ 1 سال غیر اللہ کی عبادت کر لیں گے تو پھر انہوں نے ضرور یہ انہیں ضرور کہنا ہوگا کہ دیکھو تم نے شرک کر دیا تو پھر توحید کہاں رہی۔ تو اس طریقے سے ان کی ایک چال تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک برگزیدہ رسول ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس پیشکش کو سنی، اور سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے، کیونکہ یہ ایسی پیشکش ہے جس میں ذرا برابر بھی امکان نہیں کہ قبول کر لیں، کیونکہ توحید کے اندر لچک، توحید کے اندر کمپرومائز، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل آتا نہیں تھا، اور یہ ممکن نہیں ہے، کوئی بھی رسول اسے قبول نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس پیشکش کے بدلے اس صورت کو اللہ نے نازل کی، اور اس میں جچے تلے الفاظ میں صاف صاف کہہ دیا کہ دیکھیں تمہارا طریقہ کفر کا ہے اور ہمارا طریقہ توحید کا ہے، ہم تمہارے راستے پر نہیں چل سکتے، اور تمہارا رویہ یہی ہے کہ تم ہمارے اس راستے کو اختیار کرنا پسند نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں تم تمہارے دین میں اور ہم ہمارے دین میں، جیسا کہ آپ نے ابھی ترجمے میں سنا۔ تو عزیز دوستو، چلیے ایک ایک آیت لیتے ہیں اور اس کی تشریح توضیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل کہتے ہیں کہہ دیں، کہہ دیجئے۔ ان چھوٹی صورتوں میں 4 ایسی صورتیں ہیں جن کا آغاز قل سے ہوتا ہے، تو اسی کو لے کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ 4 قل، تو بہرحال یہ صورت کا آغاز قل سے ہوتا ہے۔ قل یا ایہا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ہوں، نہ کہ میں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو یا پھر کرو گے۔ پہلے آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حالت میں ہیں اس حالت اور آنے والی حالت دونوں کو جوڑ کر نفی میں جواب دیا، کہہ دیا کہ یہ ممکن نہیں۔ لا اعبدو یہ فعل مضارع ہے اور اس پہ نفی کا لام لگا ہے، اس میں عام طور پر کسی بھی ایک عادت کو بیان کرنے کے لیے یہ فعل استعمال کرتے ہیں، تو میری عادت نہیں ہے، اس کا ایسا بھی ترجمہ ممکن ہے۔ لا اعبدو میری عادت نہیں ہے، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، میں نہیں کرتا ہوں، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہاں پر یہ بھی مانا سکتا ہے کہ میں عبادت نہیں کر سکتا اس طریقے میں جس طریقے میں تم عبادت کرتے ہو، میں اس راستے میں چل کر میں عبادت نہیں کر سکتا جس راستے کو تم نے اختیار کیا ہے، کیونکہ تمہارے پاس عبادت کرنے کے عجیب و غریب طریقے ہیں، میرے پاس عبادت کرنے کا طریقہ نماز ہے، دل میں عبادت کرتے ہیں، ہم ذکر و اذکار پڑھتے ہیں، لیکن تم لوگوں کا طریقہ تم سینٹی پھونکتے ہو اور تالیاں پیٹتے ہو، اور کبھی کبھار برہنہ کعبے کا طواف کرتے ہو، چیختے ہو، عجیب و غریب تمہارے طریقے ہیں، یہ طریقہ نہیں، ممکن نہیں۔ یہ بھی معنی پیدا ہو سکتا ہے۔ پہلا معنی یہ کہ میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ایک۔ دوسرا معنی یہ میں اس طریقے پر چل کے عبادت نہیں کر سکتا جو طریقہ جو تمہارے پاس عبادت کرنے کا کلچر ہے، یہ میں اختیار نہیں کر سکتا، میرا الگ ہے طریقہ۔ کیونکہ مشرکین مکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے پاس مختلف طریقے تھے عبادتیں کرنے کی، سینٹیاں پھونکنا، وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية، قرآن میں ایک دوسری جگہ اللہ نے کہا کہ ان کے پاس عبادت کا طریقہ یہی ہے کہ وہ تھالیاں پیٹتے ہیں اور سیٹیاں پھونکتے ہیں، اس طریقے پر ان کی جو ہے یہ عبادت ہوتی ہے۔ یہ عبادت میں نہیں کر سکتا، یہ عبادت میرے پاس نہیں ہے، یہ معنی ہے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کر سکتے۔
ایک معنی. دوسرا معنی میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت تم نہیں کرتے ہو. تمہارے یہاں یہ ممکن نہیں. یہ جملہ اسمیہ ہے. انتم تعابدون. جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ میں فرق ہے. جملہ اسمیہ میں ہمیشگی ہے. جملہ اسمیہ میں لزوم ہے. جملہ فعلیہ میں لزوم نہیں بلکہ تجدد ہے. بہرحال یہ عربی کی باتیں. ولا انتم عابدون ما اعبد. اور تم عبادت نہیں کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ایک معنی. اس میں بھی دو معنی آ سکتے ہیں. تم اس طریقے پر چل کر عبادت نہیں کر سکتے جو طریقہ میں نے اختیار کیا ہے. تم ایسا نہیں کرتے ہو. یہاں پر دیکھیے انتم عابدون کہا گیا ہے، یعنی اس میں کوئی زمانہ مقید نہیں. تم ایسا نہیں کرتے. یہ نہیں کہا گیا کہ تم آگے چل کے بھی نہیں کریں گے، کیونکہ بعض ایسے مشرکین تھے جو آگے چل کے انہوں نے اللہ کی عبادت کر لی. دیکھیے الفاظ کے اندر کتنا احتیاط ہے. ایسا جملہ استعمال کیا گیا ہے جس میں زمانے کا کوئی قید نہ ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد. تم وہ عبادت جس کی عبادت میں کرتا ہوں وہ عبادت تم نہیں کرتے. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ تم نہیں کرو گے یا پھر نہیں کر رہے ہو. یہ نہیں، یہ تم نہیں کرتے، تمہارا طریقہ ہے. ولا انا عابد ما عبدتم. اور نہ کہ میں عبادت کیا ہوں. ماضی میں نے عبادت کی ہے جس کی تم نے عبادت کی تھی. نہ میں کرتا ہوں اور نہ میں نے کیا تھا. یہ دونوں کو جوڑ دیا گیا ہے. تینوں حالتوں کو زمانے کی ادھر جمع کر لیا گیا ہے. ماضی اور اس کے بعد حال اور اس کے بعد مستقبل. ان تینوں کو جوڑ کر یعنی تینوں حالتوں میں تینوں زمانوں میں یہ غیر اللہ کی عبادت ممکن نہیں. یعنی یہ تاکید ہے نفی میں اور زبردست تاکید ہے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّم. میں عبادت نہیں کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے تھے. ممکن نہیں. وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدْ. اور نہ کہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. دیکھیے اس آیت کو دو مرتبہ دہرایا گیا ہے. دونوں حالتوں میں آپ ایک ہی معنی لے سکتے ہیں. دونوں حالتوں میں الگ الگ معنی بھی پیدا ہو سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا ایک راستے کا معنی، ایک معاملی عبادت کرنے کا معنی. وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدْ. اور تم لوگ جس راستے پر میں چل کے عبادت کرتا ہوں وہ راستہ تمہارا نہیں ہے. تمہارے پاس عبادت کرنے کا کلچر دوسرا ہے اور میں عبادت کرنے کا طریقہ کچھ میرا الگ ہے. ہمارے ہاں یہ چیخ پکار ہنگامہ مچانا یہ نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین. اور تمہارے لیے تمہارا راستہ اور میرے لیے میرا راستہ. تمہارے لیے تمہارا مذہب، میرے لیے میرا مذہب. یہ ان کے جواب میں کہا گیا جب انہوں نے ایسی پیشکش کی. یعنی جب وہ لوگ اس حد تک پہنچ گئے کہ وہ ہم کو ان کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ ہم سے دنیاوی اعتبار سے صلح کرنا چاہتے ہیں. اگر ایسی بات ہے، ہم جس راستے پر چل رہے ہیں اسے تم بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہو اور نہ کہ صرف بدلنے کی بات کر رہے ہو، ہم کو بدلنے کی بات کرتے ہو. یہ اگر معاملہ اس مرحلے کو معاملہ پہنچ گیا، یہاں پہنچ گئے ہو، تو ایسی صورت میں تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. ہمارے راستے میں آپ کوئی ڈسٹربنس پیدا مت کریں. یہ معنی ہے اس کا. یعنی یہ ہم ہر کافر کے لیے نہیں کہہ سکتے. خاص طور پر وہ مشرکین تھے جنہوں نے پیشکش کی اور انہوں نے چال چلنے کی کوشش کی، ان کے لیے جواب ہے. اس کے علاوہ جو بھی ہمارے معاشرے میں جو غیر مسلمان ہیں ان کے لیے ہم یہ نہیں کہیں گے. ان کے لیے ہمارے پاس طریقہ یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ ہم انہیں دعوت دیں گے، ہمارے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں گے. ان سے بالکل ہم دور ہو کر رشتے کاٹ کر انہیں ان کے راستے پہ چھوڑ کر ہم ہمارے راستے پر چل کر دعوت کا کام روک کر، تبلیغ کا کام روک کر، یہ ہم نہیں کر سکتے. بلکہ ہمارا کام ہمارے اس معاشرے میں یہ ہے کہ ہم باقاعدہ توحید کی اور ہمارے اس شریعت کی اہمیت بتائیں اور اس کی سگنیفیکنس کو واضح کریں. اس تعلق سے باقاعدہ عمل کر کر دکھائیں، کیونکہ عمل کا بہت بڑا دخل ہے. جب ہم مسلمان بہترین انداز سے عمل کریں گے تو عزیز دوستو یاد رکھ لیجئے اسلام کو پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا. معاملہ یہیں پر اٹکا ہوا ہے کہ ہم عمل کوراں ہیں. ہمیں سے کتنے ایسے ہیں جو صرف نام لیوا مسلمان ہیں؟ ہمیں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کی حرکتیں بدترین سے بدترین لوگوں سے زیادہ گئی گزری ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کا نام لے کر اپنی دکان کھول رکھی ہے؟ کتنے ایسے ہیں اسلام کے نام پر انہوں نے خون خرابہ مچا رکھا ہے؟ اور کتنے ایسے ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں؟ تو یہ ایسے مختلف ہمارے اندر جو چیزیں ہیں، یہ خامیاں، یہی خامیاں عزیز دوستو اسلام کی رکاوٹ میں ہیں. آج دنیا کو اسلام کو لینے میں اور اس پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، صرف ہم مسلمان رکاوٹ ہیں. وہ ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں
کہ یہ بات اچھی ہے، خزانہ ہے علم کا، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن عملی طور پر یہ چیز نظر نہیں آتی، افسوس۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ سب ایسے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے الا ماشاء اللہ ایسے بھی نیک نفوس برگزیدہ اللہ کے بندے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ آج بھی اسلام قبول کرتے ہیں الحمدللہ، اور جو باقاعدہ اسلام پر عمل کرتے ہیں، اور جن کے دامن کے اندر توحید جھلک رہی ہے، سنت کی پیروی جھلک رہی ہے، ایسے کتنے اللہ کے بندے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ تو میں عمومی یہ انکار نہیں کر رہا ہوں، ہیں لیکن یہ مٹھی بھر ہیں، گنے چنے ہیں، اگر ان کی تعداد تھوڑی بھی زیادہ ہو جائے تو بہت بڑا آشکارا ہو جائے گا عزیز دوستو۔ بہرحال یہ سورت کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے، اور یہ سورت جیسے میں نے بتایا ایک پس منظر میں، ایک تاریخی موڑ میں، ایک چال کے بدلے اس سورت کو نازل کیا گیا ہے۔ یہ عام کفار کے لیے نہیں ہے، یعنی عام کفار کے لیے ہم نہیں کہیں گے کہ بھائی تم تمہارا عمل کرو، ہم ہمارا عمل کریں گے، نہیں، عام کفار کو ہم ہمارا عمل دکھائیں گے، کہیں گے کہ چلو تم ہمارے عمل کر کر دکھاؤ۔ ہم ان کا عمل کرنا یہ تو ممکن نہیں، کیونکہ توحید میں لچک نہیں ہے، توحید میں کمپرومائز نہیں ہے۔ اس تعلق سے یاد رکھ لیجئے، شریعت ہمیشہ اٹل رہی ہے، شریعت کی بنیاد توحید، اس میں کمپرومائز ممکن نہیں، کیونکہ یہی اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس پر کمپرومائز ہو جائے تو پھر اسلام باقی نہیں رہتا۔ ایک اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی کو سب کچھ سمجھنا، اسی کی عبادت کرنا، تو یہ ہے توحید، اس کی بنیاد۔ بہرحال یہ سورت یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، دوسری سورت لیتے ہیں، سورۃ النصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النصر موضوع کے اعتبار سے اچھی طریقے سے واضح ہے کہ یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت کو اللہ نے مدینے میں نازل کی۔ یہ اس سورت کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ آخری سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی، یعنی اس کے بعد بھی سورتیں نازل ہوئی جو بڑی سورتوں کے بعض آیات تھے، لیکن ایک سورت جو آخری میں مکمل نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع، حج پر گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بالکل آخری سورت نازل ہوئی، اس کے بعد حج کا سفر شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں کئی مرتبہ کہا کہ ایھا الناس، اے لوگو، لعلی لا احج بعد عامی ھذا، میں ممکن ہے کہ اس کے بعد میں حج نہ کر پاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ کہا، یعنی یہ آخری میسج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا تھا، تو آپ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دنیا سے رخصت ہونے کے اشارے دے دیے۔ تو یہ سورت عزیز دوستو سورۃ النصر کہلاتی ہے۔ چلیے پہلے اس کے معنوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ آخری زمانے کی سورت تھی تو اہمیت کے حامل ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اگر اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے۔ اللہ کی مدد اور فتح، اللہ کی مدد ہم جانتے ہیں، اور فتح اللہ کی مدد، نصر اللہ اللہ کی مدد، اور فتح سے مراد ادھر فتح مکہ، مکہ کی فتح ہے۔ عزیز دوستو یہ مکہ کی جو فتح جو 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان کے مہینے میں جو پیش آیا، تو یہ بہت ہی بڑا سمجھیے کہ عالمی ایک چیز تھی جس نے دنیا کی کایا کو پلٹ دیا، نہ کہ صرف عرب کو بلکہ ساری دنیا کی کایا کو پلٹ دیا، کیونکہ اب یہاں سے مسلمان ہوں گے جو ساری دنیا کو سکھائیں گے کہ کیا چیز ہے، کیسی زندگی گزارنی ہے، کیسی حکومتیں کرنی ہیں۔ اب مکمل طور پر مسلمانوں کے ہاتھ میں مکہ آ گیا، اشارہ یہ ہے کہ ساری دنیا مسلمانوں کے ماتحت ہونے والا ہے۔ تو عزیز دوستو الفتح سے مراد فتح مکہ، جیسے میں نے بتایا یہ 8 ہجری میں پیش آیا، اور یہ اصل میں صلح حدیبیہ کے ایک بند کو توڑنے کی وجہ سے پیش آیا۔ صلح حدیبیہ ہم جانتے ہیں کہ 6 ہجری میں واقعہ پیش آیا، اس میں ایک بند یہ تھا کہ مسلمان قریش کے حریفوں کی مدد نہیں کریں گے، اور قریش مسلمانوں کے حریف کی مدد نہیں کریں گے، یعنی جو قبیلے جو مسلمانوں کے ساتھ جڑے ہیں، ملے ہوئے ہیں، وہ اگر ان کے ساتھ جو قبیلے جڑے ہوئے ہیں ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو نہ ہم ان کی مدد کریں گے نہ تم ان کی مدد کرنا، یہ قبائل آپس میں لڑ لیں، ان کا معاملہ ہے، تمہارے لوگوں کی ہرگز مدد نہیں کرنا، ہم ہمارے لوگوں کی مدد نہیں کریں گے۔ ایک اس پر بند تھا جسے مشرکین نے توڑ دیا۔
مشرکین نے بنو بکر کے ساتھ مل کر بنو خزاع جو مسلمانوں کے ساتھ تھے ان پر حملہ کر دیا، انہیں ڈھیر سارا نقصان پہنچایا۔ تو جیسے ہی انہوں نے ایک چیز کو توڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل اب جائز ہو گیا کہ ان لوگوں پر کارروائی کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے موقع کو چنا اور بہت بڑی لشکر لے کر اور خفیہ طور پر اس کی تیاری کی تاکہ کسی کو اس کا پتہ نہ چلے، اور راستے میں جتنے بھی قبائل تھے انہیں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ فلاں موقع پر مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ ہو جانا ہے۔ خفیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیاری کی، اور خفیہ طور پر اچانک مکے میں جا دھمکے، اور مکے کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ سب انگھیٹیاں آگ لگا کر اپنے اپنے مشعل کو اونچا کریں تاکہ مکے والے دیکھ کر گھبرا جائیں کہ ان کی بہت بڑی تعداد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب دور دور چلیں تاکہ دور سے منظر بہت بڑا بھیانک نظر آئیں۔ تو اسی پر عمل ہوا، اور مکے والے پورے کے پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لشکر کے سامنے ماند پڑ گئے، اور ابو سفیان اور دوسرے لوگ جو گرفتار کر لیے گئے تھے۔ ابو سفیان کو عمر بن خطاب نے قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن عباس بن عبد المطلب کی کوششوں کے بدولت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے اور انہیں معافی مل گئی۔ تو اس طریقے سے عزیز دوستو اس وقت کا ابو سفیان جو تھے اس وقت کے مکے کے گویا کے سردار تھے، جو اپنے تدبیر، اپنے ہوشیاری، اپنے اسٹریٹجی میں پیچھے نہیں تھے، بہت آگے تھے، لیکن انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کی تیاری ہو رہی ہے، اور اچانک آگ دھمکنے کی وجہ سے یہ لوگ بالکل بے بس ہو گئے، کچھ بھی کر نہیں پائے اور مکمل طور پر سرنڈر ہو گئے۔ تو بغیر کسی خون خرابے کے اللہ کی اس مبارک بستی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھڈی گھوڑے کے کجاوے میں لگ رہی تھی، مانا اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، اور ایسے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہیں، ایک اشارہ ہو تو ان کے سروں کو مار دیا جائے گا، بڑی آسانی سے قتل کر دیے جائیں گے، کیونکہ ان کے جرائم کچھ کم نہیں، غیر معمولی ان کے کرائمز ہیں، انہیں پنش کرنے کا موقع تھا، سزا دینے کا موقع تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لوگوں کو ایک خبر پہنچاتے ہیں کہ آپ اس وقت بہت بڑے آدمی ہیں جب آپ اپنے دشمن پر قابو پاتے ہیں، آپ اپنے نیچے ان کو دیکھتے ہیں، ممکن تھا کہ آپ یہاں پر ان سے بدلہ لیں، اور اس بدلہ لینا تمہارے لیے بالکل جائز تھا، ایسے موقع پر اگر کوئی معاف کرتا ہے تو دنیا کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر جہاں انہیں سزا دینا، انہیں مارنا بالکل جائز تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراخ دلی سے کام لیا اور ان سے کہا کہ اذهبوا انتم الطلقاء، جائیں، آج میں وہی کچھ کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ جائیں، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں اور تمہیں دونوں کو معاف کر دے۔ اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کے لیے امن ہے، جو فلاں کے گھر میں چلا گیا اس کے لیے امن ہے۔ تو مکہ والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن دے دی، اور سب کچھ اس کی بدولت، یعنی اتنے وہ مایوس ہو گئے، اب دشمنی کرنے کے لیے کوئی چیز تھی نہیں، تو سب اپنی اپنی دشمنیوں کو چھوڑتے ہیں اور محمد رسول اللہ کے پاس آ کر جوک در جوک اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب 9واں سال آیا، 9ویں ہجری آئی، تو اس وقت اتنے وفود آئے سارے عرب سے کہ جو اصل میں یہ انتظار میں تھے، یہ دیکھنے کے لیے انتظار میں تھے کہ مکے کی جیت کس کے ہاتھ میں آتی ہے، مکہ کو کون فتح کرتا ہے، آیا مسلمان فتح کرتے ہیں یا پھر مشرکین فتح کرتے ہیں جو ان کے پاس مکہ ہے۔ اگر مسلمان اس مکے کو فتح کر لیں تو معنی یہ ہے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، وہ حق میں ہے، کیونکہ مکہ فتح کرنا خود اس چیز کی نشانی ہے کہ یہ لوگ حق پر ہیں۔ اگر یہ مکہ فتح نہیں کر پائے تو معنی یہ کہ مشرکین حق پر ہیں، ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ تو کئی قبائل اس کے انتظار میں تھے، جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لی تو اب ان کے پاس کوئی ہیلا بہانہ باقی نہیں تھا، وہ سیدھے سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دے کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کہا گیا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھو گے کہ لوگ دین میں جوق در جوق بڑی تعداد میں داخل ہوں گے۔ جب اللہ کی مدد آئے گی، فتح ہو جائے گا، لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہوں گے۔ یہ عام الفتح کے عام الوفود کی طرف اشارہ ہے جو 9ویں ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا تھا، جس میں ہر روز قبائل آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے اور جاتے اپنے قبائل کو سکھاتے۔ اس طریقے سے اس سال کے آخری تک عرب، سمجھیے کہ 95% عرب مسلمان ہو گیا تھا، اور ایک سال میں پورا کا پورا عرب مسلمان ہو گیا تھا۔ تو وہ جو عام الوفود ہے اس کے طرف اشارہ ہے عزیز دوستو دوسری آیت میں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اگر ایسا ہو جائے، لوگ دین میں داخل ہو جائے، یعنی آپ
کا مشن ختم ہو رہا ہے تو اختتام پر اللہ کو پھر اللہ کی بڑائی بیان کریں، ساتھ ساتھ اللہ کی تحمید بھی بیان کریں، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی پاکیزگی بیان کریں، بلا شبہ وہ معاف کرنے والا ہے، اور استغفار کریں، بلا شبہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی بڑائی بیان کریں، ذکر و اذکار کریں، اور اس کے بعد استغفار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کا حکم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے پورے گناہ معاف، اور ایسی شخصیت ممکن نہیں کہ شریعت کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی کریں، لیکن ان کے لیے بھی حکم ہے کہ استغفار کریں۔ تو اسے معلوم ہوا کہ استغفار چاہے آدمی کتنا بھی چوٹی کا ہو جائے، اللہ سے معافی مانگنا ایک اس کا طریقہ ہے، یہ مانگتا رہے، اور جب تک آدمی اللہ سے معافی مانگتے رہے گا، استغفار کرتے رہے گا، اللہ کی پناہ میں رہے گا، اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اور ہر عبادت کے آغاز میں اور آخر میں اللہ سے معافی مانگنا، یہ عزیز دوستو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ انہو کان توابا، بلا شبہ وہ معافی کرنے والا ہے۔ تو عزیز دوستو یہ جو آیت ہے، اس میں یہ آخری آیت میں اصل میں یہ خبر دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ختم ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہوا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب وہ خلیفہ بنے، وہ اپنے ساتھ بڑے بدری صحابہ کو جمع کرتے تھے، اور عام طور پر ایسی مجلسوں میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی بلا لیتے تھے، کیونکہ عمر بن خطاب کو معلوم تھا کہ یہ لڑکا نوجوان ہے، لیکن اللہ نے اسے غیر معمولی علم دے رکھا ہے، اور اس کے اندر علم کی روشنی ہے، اور اس کے اندر فراست ہے، اور یہ لڑکا معمولی لڑکا نہیں ہے۔ لیکن جو بدری بزرگ صحابہ تھے انہوں نے اعتراض کیا، کہا کہ یہ اگر لڑکے کو آپ بلا رہے ہو تو ہمارے بھی تو لڑکے ہیں اسی عمر کے، آپ انہیں کیوں نہیں بلاتے؟ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے۔ تو موقع کے انتظار میں تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ پورے بزرگ مجلس میں تھے، ابن عباس بھی آگے، سب کو بٹھایا، اور عمر بن خطاب نے اس سورت کی تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح کی تلاوت کی۔ تلاوت کر کے بزرگوں سے پوچھا کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ تو بعضوں نے کہا کہ معنی واضح ہے، فتح مکہ کے بعد لوگ دین میں آئیں گے، تو ایسی صورت میں آپ اللہ کی تمجید، اللہ کی تعریف بیان کریں، استغفار کریں۔ سبوں نے یہی کہا، بعضوں نے الفاظ بدل کر کہا۔ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ نہیں، اے ابن عباس تم بتاؤ کہ تمہاری رائے کیا ہے؟ تو ابن عباس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، مجھے تو اس صورت میں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہونے کا پیغام دے رہا ہے، یعنی فسبح بحمد ربک، یہاں پر اللہ کی تعریف کرو، معنی یہ کہ اب یہاں پر معاملہ ختم ہونے والا ہے، اب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اور جب یہ صورت نازل ہوئی، ابو بکر صدیق رو پڑے، تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ شیخ کو کیا ہو گیا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بعد معلوم ہوا کہ یہ اتنے قرآن فہم، اتنے درک انہیں حاصل تھی کہ اس آیت کو پڑھ کے سمجھ گئے کہ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ختم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ جب حج ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اعلان ڈنکے کی چوٹ میں کہہ دیا کہ میں اس کے بعد رہنے والا نہیں ہوں، جو بھی سیکھنا ہے مجھ سے سیکھ لیں۔ تو عزیز دوستو یہ صورت یہیں پر ختم ہوتی ہے، جو بہت ہی بابرکت صورت ہے۔ اس میں مسلمانوں کی جیت کی طرف اشارہ ہے، اللہ کی مدد کی طرف اشارہ ہے، لوگوں کے دین میں داخل ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے بعد اللہ کی مدد، اللہ کی تعریف اور اللہ کی تسبیح اور استغفار کرنے کا حکم ہے۔ مائیں عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر رکوع میں یہ دعا پڑھتے تھے، بسمک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، بسمک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں پڑھا کرتے تھے۔ اسے بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے عمل میں لایا، ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے دکھاتے تھے۔ تو یہیں پر عزیز دوستو یہ صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق بخشے۔ استغفار ہر پریشانی کا حل ہے، اور ہم کو اس پر کامزن ہونا ہے تاکہ ہماری پریشانیاں حل ہو جائیں۔ تو عزیز دوستو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم پھر صورتوں کو لے کر حاضر ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔